میں ہوں عالیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز ود عالیہ شاہ. تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی شو. اپنے آج کے پروگرام میں ہم ذکر کریں گے پاکستان کی اس سچویشن کا جو کہ پہلے بھی کئی مرتبہ ہم اس دوراہے پر آ کر کھڑے ہوئے ہیں اور کئی مرتبہ پھسلے بھی ہیں. اسی ایک پوائنٹ سے ہم پھسل بھی چکے ہیں اور جو اس وقت ایک ٹگ آف وار کہیں, ہم رسا کشی کہیں, ہم اس کو کیا کہیں, اداروں کے بیچ جاری, یعنی جو سیم پیج ہوا کرتا تھا وہ کچھ ٹکڑے ٹکڑے نظر آ رہا ہے. تو اس پر بات کرنے کے لیے وجاہت مسعود صاحب جو کہ ایک بہت زبردست رائٹر ہیں, کالمنسٹ اور اس کے علاوہ ایکٹیوسٹ اور آتھر, ان کے علاوہ اور کون سی بڑی اور مستند آواز ہو سکتی ہے جو اس پہ بات کر سکیں. تھینک یو سو مچ وجاہت صاحب فار جوائننگ مائی شو. وجاہت مسعود صاحب, جس طرح میں نے کہا کہ یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہے کہ ہم اداروں کے بیچ میں ایک کشمکش دیکھ رہے ہیں, ایک ایسی رساکشی نظر آ رہی ہے جس میں طاقت کا توازن کبھی ادھر اور کبھی ادھر, اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جو اپنا آرڈر ہے اس پہ جو ہے وہ عمل کیا جائے اور دوسرے بھی بات مانے. آپ اس کو سر تاریخ کے تناظر میں کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا پہلی مرتبہ یہ سچویشن آئی ہے یا پہلے بھی آپ نے دیکھا ہے ایسے؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں, دیکھیے عالیہ بھی پاکستان میں یہ سچویشن نہ صرف یہ کہ ماضی میں آئی ہے, بلکہ کہنا چاہیے کہ 1951 میں لیاقت علی خان صاحب کی اساسینیشن کے بعد کبھی گئی ہی نہیں. طاقت کا توازن جو ہے وہ سیاسی قوتوں کے پاس نہیں رہا, اور جہاں سیاسی رہنماؤں نے اپنے اختیارات اور فیصلہ سازی میں ذرا سا بھی اڑان بھرنے کی کوشش کی تو انہیں ان کے پر کاٹ دیے گئے. بلکہ میں تو یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ اگر کسی سیاسی رہنما کو ایسی سیاسی عوامی تائید مل جائے جس سے ان کے پاؤں مٹی کے نہیں رہیں, تو وہ بھی ان کا ایک کرائم بن جاتا ہے, اس کی بھی سزا دی جاتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی ایسی پولیٹیکل لیڈرشپ ہونی چاہیے جو مستقل محتاج ہو نان پولیٹیکل سپورٹ کی. تو ماضی میں یہ بار بار ہوا ہے, لیکن اس وقت جو صورتحال بنی ہے اس میں 2-3 نئے فیکٹرز آ گئے ہیں جس وجہ سے یہ صورتحال زیادہ پیچیدہ ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ 2011 آنورڈ, بٹ اسپیشلی 2017 کے بعد جو ہے, جس طرح سے ہمارے ملک کے جو مستقل مقتدر عناصر ہیں انہوں نے بہت ہی کھل کے, بہت سامنے آ کے, ماضی کی طرح سے درپردہ نہیں, بہت کھل کے جو ہے وہ عمران خان صاحب کو ایسی سپورٹ دی کہ اس سے زیادہ کوئی ممکن نہیں تھی, دی نہیں جا سکتی تھی. یہ اور بات ہے کہ being students of Pakistan's history we understand کہ آپ کسی کو کیسا ہی معذور اور لاڈلا کیوں نہ بنا کے لائیں, at one point or another پرائم منسٹر ہاؤس کا کانفلکٹ ڈیولپ ہوتا ہے, یہ ناگزیر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اقتدار کی جو ڈائیارکی ہے, یہ جو 2 پیرلل مراکز ہیں, ان میں مفادات کا ایسا ٹکراؤ جنیجو صاحب کے ساتھ, جنیجو صاحب کی تو کوئی پولیٹیکل فوٹنگ نہیں تھی, ہلکے سے ایم این اے تھے نا, لوگ تو ان کا نام بھی نہیں جانتے تھے, لوگوں کو تو یہ بھی یاد نہیں تھا کہ وہ ایوب خان صاحب کے دور میں کبھی وزیر ریلوے وغیرہ رہے تھے. ظفر اللہ جمالی صاحب سے زیادہ کمزور کون ہوگا, لیکن ظفر اللہ جمالی صاحب بھی نہیں چل پائے. تو بھٹو صاحب اور بے نظیر صاحبہ اور نواز شریف صاحب کے پاس تو کچھ نہ کچھ اپنی, کسی کے پاس زیادہ کسی کے پاس کم پبلک سپورٹ موجود تھی. اب یہ جو صورتحال ہے اس میں ایک پارٹی کو ایسی سپورٹ دی گئی ہے جس سے ہماری جو وہ پولیٹیکل ایکویشن تھی وہ خراب ہو گئی. لیٹس پٹ اٹ لائک دس, لیٹس اسیوم کہ عمران خان صاحب کی حکومت نہیں رہتی, الیکشن ہوتا ہے. اب خان صاحب اگر اس طرح کے حالات میں ایک ان پلیزنٹ سچویشن میں اقتدار سے باہر جاتے ہیں تو ان کو دوبارہ تو وہ سپورٹ ہی دی جائے گی نا.
उनको जब वो दोबारा वो सपोर्ट नहीं दी जाएगी तो खान साहब तो उम्मीदवार ढूंढते फिरेंगे, नहीं मिलेंगे उन्हें। पीपल्स पार्टी जो कि तमाम जो क्रूसिबल्स थे, जो मुश्किलात थी, उनसे गुजरते हुए 77 से 88 तक, फिर 88 से 90 तक उनके साथ जो कुछ होता रहा, फिर जो 90 से 93 स्पेशली आई वुड लाइक यू टू रिकॉल द एपिसोड्स लाइक जाम सादिक एंड इरफानुल्लाह मरबत एटसेट्रा एटसेट्रा के बावजूद वो 93 का इंतखाब जीते। फिर नवाज शरीफ साहब के साथ जो भी हुआ था 93 में, उसके बावजूद वो 2/3 मेजॉरिटी लेके 97 में आए। जब किसी को उम्मीद नहीं थी तो 2002 में पीपल्स पार्टी का पॉपुलर वोट सबसे ज्यादा था। और आपको पता है ना, उसमें से पेट्रियाट मुहब्बे वतन अलग करना पड़े ज़मीर की आवाज़ पे। आप जानते हैं वो ज़मीर अब मौजूद नहीं रहे दुनिया में। पीपल्स पार्टी 2008 में जितनी उनको कामयाबी मिली उससे कहीं ज़्यादा मिलती अगर वो इंतखाब भी मैनिपुलेट ना होते। पाकिस्तान में कोई ऐसा इंतखाब नहीं है जिसे मैनिपुलेट या इंजीनियर ना किया गया हो। शफाफ इंतखाब इस मुल्क में मुकम्मल शफाफियत और गैर जानबदारी कभी नहीं हुई। अब पीपल्स पार्टी इस सूरत में नहीं है कि पीपल्स पार्टी वफाक में हुकूमत बना सके। पीपल्स पार्टी की पहचान एंटी एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव था। पीपल्स पार्टी वो सियासी जमात है जिसके अलावा बहुत से दूसरे बहुत अच्छे कामों के एक उसका कारनामा बहुत बुनियादी ये है कि पीपल्स पार्टी वो पहली सियासी जमात थी जो पाकिस्तान के लोगों को इक़्तिदार का फ्रीक बनाने में कामयाब हुई। सिर्फ नाम की पीपल्स पार्टी नहीं थी। पीपल्स पार्टी यानी 30 नवंबर 1967 से पहले पाकिस्तान के लोग जो है उनका पाकिस्तान की हुकूमत में कुछ दखल नहीं था। अब वो पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब से उसका सफाया हो चुका है। आप देख लीजिए अभी जो कंट्रोलमेंट बोर्ड के इंतखाब हालांकि बड़ा इंसिग्निफिकेंट था, छोटा सा उसका, पीपल्स पार्टी को पंजाब में एक भी सीट नहीं मिली। पीपल्स पार्टी जो है वो ऐसी जमात नहीं है जैसे बलूचिस्तान में बाप बना लिया जाए। वो बनाया गया ना पार्टी एक बलूचिस्तान अवामी पार्टी के नाम से, राइट। ये पीपल्स पार्टी को अवामी सपोर्ट नहीं मिल पाएगी अगर वो ऐसा कर भी लें। अगर कोई वो जो होते हैं ना मौसमी परिंदे जिनको इशारा वगैरह किया जाए, दाना वगैरह डाला जाए तो वो एक छतरी से उठ के दूसरी छतरी पे जा बैठते हैं। अगर ऐसा हो भी जाए, पीपल्स पार्टी नीड्स एक अवामी उभार, एक अपसर्ज in popular support. At the moment, People's Party doesn't enjoy that, and Nawaz Sharif and his party do. उनके पास ये सपोर्ट मौजूद है। तो क्या जो मैं उस लफ्ज़ से जो है ना वो घबराना शुरू हो गया क्योंकि मुझे ये खदशा है आलिया बीबी के हमारी जो आने वाली नस्लें होंगी क्या वो इस्टेब्लिशमेंट के लफ्ज़ को एक जायज़ पॉलिटिकल डिस्कोर्स का एक जायज़ हिस्सा समझना शुरू कर देंगे। किस तवातुर से हम लोग ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। व्हाट इज़ एस्टेब्लिशमेंट? इट इज़ अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनोपोली ओवर डिसीजन मेकिंग, ओवर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, ओवर द मेकिंग ऑफ पॉलिसी मेकिंग। ठीक हो गया ना? तो मैं ज़रा मुहतात होकर ये अब चाहूँगा कि हम अपना जो बात है उसमें इसको ज़रा मुहतात होकर इस्तेमाल किया करें। ये मुल्क के लिए नुकसानदेह है, ये मुल्क के लिए नुकसानदेह है। तो जो मैं अर्ज़ कर रहा था इस वक्त एक मखमसा तो ये है कि इफ़ नॉट इमरान खान फिर कौन? आज भी आप अगर 50% भी ट्रांसपेरेंट इंतखाब करवा लेते हैं तो मियां नवाज शरीफ की पार्टी को हराना मुमकिन नहीं है। हमने 2018 में देखा, यानी बिला मुबालगा दर्जनों मुमकिना उम्मीदवारों को डायरेक्टली एक्सेस करके अप्रोच करके कहा गया कि आप इस जमात का टिकट ना लें या आज़ाद लड़ें या इस जमात में चले जाएं। साजिश जो होती है ना वो होती है 2 लोगों के 3 लोगों के बीच में। जो बात दर्जनों लोगों ने पर्सनली खुद ऑब्जर्व कर ली, उनके साथ हुआ। आपको याद होगा ना कि
کم و بیش کوئی 8-10 امیدوار ایسے بھی تھے جنہوں نے ٹکٹ لے کے واپس نہیں کیے. ٹھیک ہے, اس کے باوجود پنجاب اسپیشلی سینٹرل پنجاب میں مسلم لیگ نواز کو ہرایا نہیں جا سکا. نہ ان کی حمایت میں ہمارا کیا تعلق ہے کسی کی بھی حمایت یا مخالفت سے, جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ بیان کی جا رہی ہے. تو اگر 2018 میں یہ نہیں کیا جا سکا, دیٹ از وائی کہ ہمیں سے مراد یہ ہے کہ اس ملک کے جو وہ لوگ ہیں انہیں کچھ اونچ نیچ جو ہے وہ کراچی میں کرنا پڑی. دیٹ از وائی کہ سینٹرل پنجاب کے انتخابات کے جو نتائج تھے 2018 جولائی میں, وہ 2-3 دن کی ڈیلے سے آئے. ایوری ایفرٹ واز میڈ. تو یہ ایک مخمصہ ہے. دوسرا بھی سن لیجیے, ہمارا یہ جو افغانستان والا کوشچن ہے یہ بہت ہی ٹرکی گراؤنڈ پہ کھڑا ہے. انفیکٹ میں تو اس کے لیے خان صاحب کو, عمران خان صاحب کو ذمہ دار نہیں سمجھتا, کیونکہ 1977 آنورڈ جو ہماری خارجہ پالیسی ہے, خاص طور پہ افغان پالیسی, تو سیاسی رہنماؤں نے نہیں بنائی. یہ اور بات ہے کہ عمران خان صاحب ایک وقت میں اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ایک خاص طرح کی وائبز نکالا کرتے تھے, نکالا کرتے ہیں, ابھی نکال رہے ہیں. طالبان کے یہ صاف کارنر ہے, لیکن یہ اس صورتحال میں وہ کام نہیں آئے گا. تو تیسری بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم عالمی تنہائی کا شکار ہیں. اس طرح کی تنہائی جو ہے نا وہ پاکستان نے ماضی میں فیس نہیں کی. ہم 77 میں جمی کارٹر والی سینکشن سے گزرے ہیں, ہم پریسلر امینڈمنٹ سے گزرے ہیں, ہم 98 کے ایٹمی جو دھماکے تھے ان کے بعد جو ہے وہ بڑی سخت اکنامک کرنچ سے گزرے ہیں. یہ ذرا مختلف طرح کی ہے, کیونکہ آلموسٹ جو ہے نا وہ ایک انٹرنیشنل کنسنسس سا بن گیا کہ ہمارا ملک ایک طرف کھڑا ہے, باقی ساری دنیا جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہاں ملانے پہ تیار نہیں ہے. یہ مشکل مرحلہ ہے. اور جو چوتھا فیکٹر بہت ہی خوفناک ہے وہ یہ ہے عالیہ بی بی کہ ملک میں معاشی بدحالی ہے. ہمارا ملک محتاج ہے بیرونی فائنینشیل اسسٹنس کا. ہم پیداواری موڈ پہ نہیں ہیں, اور جنہوں نے فائنینشیل اسسٹنس جن کے اشارے پہ نوٹ پہ ملنی ہے وہ ہم سے خوش نہیں ہے. اور یہ ہم نے کوئی عقل مندی نہیں کی جو ہم ایک پاؤں پہ جو ہے وہ گھنگرو باندھ کے ناچتے پھرے ہیں طالبان والے معاملے پہ, اور ہم یہ کہتے رہے کہ غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں, اور وہ سمجھ گئے نا جو باتیں ہوئی. تو یہ کوئی اچھا میسج نہیں کیا. بیان ہی جیسے پنڈی اور اسلام آباد میں جھگڑا ہو تو پنڈی جیتا کرتا ہے, بھی طاقت ہے نا اس کے پاس. تو اگر واشنگٹن اور اسلام آباد میں کوئی تناؤ پیدا ہو جائے تو پھر واشنگٹن ول ہیو اٹس وے, وہ پریویل کریں گے. اور جو ایک بہت اہم بات ہے, جو 5واں فیکٹر ہے اور جو ان سب پہ حاوی ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ فار دی فرسٹ ٹائم ان پاکستان ہسٹری, جو اس سے ماضی میں ایسے نہیں ہوا ہے, پاکستان میں 4 ڈائریکٹ ملٹری انٹلیگنا گزرے ہیں. اس کے باوجود ایسے نہیں ہوا کہ ایک عام آدمی بھی جو ہے وہ ریاست کے کچھ اداروں کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے ہر خرابی کے لیے. یہ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو پلس رپورٹ ہے یہ وہاں نہیں ہے جہاں اس کو میٹر کرتی ہے؟ I see 2 possibilities. If you allow me, I'll put before you. One, I see that for the time being اس کو میک اوور کیا جائے گا. فوری طور پہ آپ کسی بڑے کریٹیکل ڈراسٹک سٹیپ کی توقع نہیں کیجیے, کیونکہ یہ آپشنس دونوں پارٹیز کے پاس بہت زیادہ نہیں ہیں. اب وہ کمپرومائز کس قسم کا ہوتا ہے وہ. دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب کا جو نیکسس تھا, ان کی پارٹی کا جو نیکسس تھا ایک خاص طرح کے حلقوں میں, that has been damaged irrevocably. That has been damaged. خان صاحب بھول جائیں. یہ وہ تناؤ ہوتا ہے, اس میں embarrassing سچویشن پیدا کر دی گئی ہے.
بچہ بچہ جانتا ہے کہ جی اسد عمر صاحب کدھر جا رہے ہیں, شیریں مزاری کہاں گئی ہیں, فواد صاحب کیا کر رہے ہیں, پرویز خٹک صاحب کیا کر رہے ہیں. اور ایک جو پریس ریلیز آتی ہے اس کے 4 گھنٹے بعد دوسری پریس ریلیز بھی وہیں سے آئی ہے. وہ 4 گھنٹے تک جو ہے وہ وی ڈڈنٹ نو ہو واز ہیڈنگ دا موسٹ سینسٹیو انسٹیٹیوشن آف آور کنٹری. میں نے سینسٹیو کہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ میری رائے ہے اس میں. جی آپ پلیز بات. اب میرا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ یہ جو معاملہ جو ہے وہ جب آغاز ہوا اس کا ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری سے, اس کے بعد معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ تقریروں میں بھی حضرت عمر کے وہ خالد بن ولید کو نکالنے کی مثالیں دے رہے ہیں, کمانڈر کو نکال دیا. ظاہر ہے کہ یہ تو نظر آ رہا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے. تو آپ کو 2 باتیں میں آپ سے پوچھوں گی کہ آج تک میرا خیال کہ ایسا کوئی نوٹیفیکیشن ہوا ہو فوج کے ادارے کی جانب سے اور اس کو واپس لیا گیا ہو. دوسرا یہ کہ کیا اس صورتحال میں آپ, اگر ہم بالکل ایکسٹریم اس پہ جا کے دیکھیں, کیا کو کی سچویشن بھی بن رہی ہے کہ کیا لڑائی اس حد تک بھی جا سکتی ہے کہ اگر بالکل ہی وہ ڈٹ جائیں یا کیا کہیں, اناؤں کی جنگ ہو چکی ہے یہ کہ نہیں میرے والے بندے کو کیوں نکالا, اس کو واپس لانا پڑے گا ورنہ کہ پھر تو میں نہیں مانوں گا. منیمم جو ہم نے ماضی میں دیکھا ہوا ہے وہ صرف ایک ٹویٹ واپس لی گئی تھی, اور وہ ٹویٹ کے جو خالق تھے وہ آج کل پاکستان کی ڈپلومیٹک سروس میں ہیں اور بڑے حساس ملک میں امبیسڈر کے طور پر بیٹھے ہیں. نوٹیفیکیشنز اور اس طرح کے جو میجر فیصلے ہوتے ہیں, آپ کو یاد ہوگا ضیاء الحق صاحب کابینہ کے اجلاس میں گیٹ کریش کر کے آ گئے تھے بیفور جنیوا اکارڈ, اور جو اس وقت کے ہمارے وزیر خارجہ تھے, اسٹیٹ منسٹر تھے زاہد نورانی صاحب, انہیں ناقابل اشاعت انپرنٹیبل گالیاں اور دھمکیاں دی تھی ضیاء الحق نے. اس کے باوجود وہ جنیوا اکارڈ تو ہوا, اور نیجو صاحب کی گورنمنٹ بھی نہیں رہی, لیکن رہی ضیاء الحق کی گورنمنٹ بھی نہیں. میں اس وقت بھی آپ کو اشارہ دے رہا ہوں کہ جو ہمارے ملک میں یہ سچویشن ڈیولپ کر رہی ہے, کائنڈلی ڈو ناٹ کنسیڈر دس انٹائرلی انٹرنل. یہ جو میاں نواز شریف صاحب نے احتساب کا بڑے ایک کہنا چاہیے کہ اعتماد کے ساتھ کہا ہے کہ احتساب تو اب ہوگا اور سب کا ہوگا اور نظر آئے گا. یہ جو محترمہ مریم نواز ہائی کورٹ میں پہنچ گئی ہیں پٹیشن لے کے اور وہ ایڈمٹ ہوئی ہے, یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ انٹائرلی انٹرنل معاملہ ہو. پاکستان جیسے جو ملک جو اپنی سیاسی ایولیوشن میں اور اپنی معیشت میں پوری طور پہ اپنے فیصلے کرنے میں خود مختار نہیں ہوا کرتے, وہاں بہت سے اندیکھے در پردہ معاملات چل رہے ہوتے ہیں. صحافی ہوتے ہوئے کچھ انفارمیشن میرے پاس ہے, لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ جو میری انفارمیشن ہے میں اس پہ بھروسہ نہیں کیا کرتا, اس لیے کہ جب ملک جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ گراؤنڈز پہ نہیں ہو تو سورسز کہاں ٹرانسپیرنٹ ہوں گے. تو میں وہ جو بالکل سامنے کی بات نہ ہو ڈائیورج نہیں کرتے اس کو, اللہ یہ کہ اس کو بیک گراؤنڈ انفارمیشن کے لیے رکھ لیا جائے. آئی بلیو مسٹر نواز شریف از ان ویری کلوز ٹچ with some very important global players. ایک بات, کو کا خدشہ میں نہیں دیکھ رہا ہے اس وقت. یہ پاکستان میں خاص جو عوامی اس وقت رد عمل ہے جو 2008 والی اس وقت صورتحال میں ظاہر ہے کہ اس لحاظ سے بہت مختلف تھی کہ وہ دہشت گردی والا معاملہ تھا اور اس کے ساتھ میں جڑ گیا تھا 9 برس کا پرویز مشرف کے اقتدار کی انکمبینسی. بٹ دس ٹائم اراؤنڈ دا کائنڈ آف hostility we see in massives, یہ بڑی انپریسیڈنٹڈ ہے. میں کو کا اندیشہ نہیں دیکھتا. جو میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک کمپرومائز, اس میں غالباً عمران خان صاحب کو پیچھے ہٹنا پڑے گا. ان کی رونق بھی پیچھے ہٹے گی اور ان کی رہونیت بھی پیچھے ہٹے گی. بٹ اٹ ول بی فار دا ٹائم بینگ. دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. ہم پنجابی میں ایک محاورہ استعمال کیا کرتے ہیں, ترجمہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا اس کا, ایک تندان ٹوٹیاں جڑدیاں نہیں.
یہ دھاگے جو ایک دفعہ ٹوٹ جاتے ہیں یہ ان کی رفوگری نہیں ہوا کرتی. جو فیض صاحب نے کہا ہے نا شیشوں کا مسیحا کوئی نہیں, یہ وہ والا قصہ ہے. کوئی نہیں. تو میں کول نہیں دیکھ رہا, اینڈ دیٹس اے ویری گڈ سائن. یہ اور بات ہے کہ وہ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے لوگ اتنے طاقتور ہو گئے ہیں یا ہمارا جو پولیٹیکل ڈسکورس ہے وہ اتنا اچھا ہو گیا. وہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ سیاست اور سیاسی عمل اور سیاستدان تو اس ملک میں دیوار کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. بٹ سم ہاؤ جو چیس بورڈ ہے وہ اس طرح سے ایوالو ہوا ہے کہ میں کو کا چانس نہیں دیکھتا, which is a good sign for our country. وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے which is to be look forward to. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اچھا وجاہ صاحب, یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب جو کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب, مطلب جس بات پہ وہ اڑے ہیں اور جس بات پر یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں, وہ ایک کیا کہتے ہیں کمفرٹ لیول محسوس کرتے ہیں جنرل فیض کے ساتھ, اور وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں کو یہ بات ہے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ چلے گئے تو ان کے جو بقیہ 2 سال ہیں وہ گزرنے مشکل ہو جائیں گے, ان کے خلاف سازشیں ہوں گی, ان کو بتانے اور بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ ہے اندر کی بات, یا پھر یہ ہے کہ جو انا سر اٹھا لیتی ہے کہ کیونکہ میں وزیر اعظم ہوں اور مجھ سے نہیں پوچھا گیا اور میں جو چاہتا تھا وہ نہیں ہوا. ان دونوں میں سے کیا بات ہے؟ انا والا معاملہ تو عمران خان صاحب کے ہاں ممکن نہیں ہے. اس معاملے میں انا ان کی میرے آپ کے لیے ہو سکتی ہے, اس ملک کے صحافیوں کے لیے ہے, اس ملک کے سیاسی کارکنوں کے لیے ہے, اپوزیشن کے لیے ہے. اس بڑے جو اونچی اٹاری ہے وہاں ان کی انا میٹر نہیں کرتی. میری رائے میں عمران خان صاحب از ہیل بینٹ اپان وننگ نیکسٹ الیکشن بائی ہوک اور کروک. یہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین والا ہے میں نے سنا ہے سورسز سے, میں اس کی تصدیق یا تردید نہیں کر رہا, کہ جہاں تک کہا گیا ہے کہ ابھی تو ہمیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ جو ہے وہ اپوزیشن کے پیچکس نہیں. میری رائے میں عمران خان صاحب کا یہ خیال ہے کہ ود لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید calling the shots in ISI, he will be in a better position to achieve his political objectives. لیکن چونکہ ان کا ذہن سیاسی نہیں ہے, انہوں نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑا مار لیا ہے. اب فیض حمید صاحب بھی چاہیں تو ان کی وہ مدد نہیں کر پائیں گے. فیض حمید صاحب has been tainted to the point where he actually would prefer to have some kind of a face saving. اور خود ان کے ادارے کے اندر ان پہ جو ہے ان کو انہوں نے کمپرومائز کر دیا ہے. انہوں نے جنرل قمر باجوہ کو کمپرومائز کر دیا ہے. اب یہ اتنی بڑی حماقت انہوں نے کی ہے کہ جس کا نام آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز میں آ گیا ایز نیکسٹ آئی ایس آئی چیف, اور یہ بات سامنے آ گئی کہ وزیر اعظم انہیں نہیں چاہ رہے, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ he will be favorably inclined towards Prime Minister؟ یہ تو انہوں نے, یعنی میری رائے میں عمران خان صاحب نے خود کو نقصان پہنچایا ہے بیکاز آف ہز unbridled lust for power. I would say so. Okay. My opinion. I can be wrong. I can always be wrong. اوکے, لیکن سر یہ بھی تو دیکھنے والی بات ہے, یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ یہ تو اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ ہونی ہی تھی, یعنی کور کمانڈر تو جو ایک پروسیجر ہوتا ہے اس میں جو ہے ان کو جانا ہی تھا اور بننا ہی تھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فرض کیجئے یہ جو بات چل رہی تھی اور یہ باتیں تو ہوئی ہوں گی پہلے بھی, لیکن کیا حتمی بات کوئی نہیں کی تھی عمران خان صاحب نے, اگر جب میٹنگز ہوتی ہیں آرمی چیف کے ساتھ کہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ جائیں, اور اس طرح کی اگر وہ حتمی بات کی ہوتی تو پھر تو ظاہر ہے کہ ایسا فیصلہ ذرا کرنا مشکل تھا. اور پھر ایک اور بات کہ اگر جنرل فیض بھی یہی چاہتے جو کہ عمران خان صاحب کی خواہش تھی کہ یہیں پر, تو پھر تو ظاہر ہے کہ وہ بھی کوئی جب ایسے فیصلے ہونے والے ہوتے تو وہ بتا دیتے کہ بھئی آپ بات کر لیجئے کیونکہ یہ والا فیصلہ ہونے والا ہے اور اگر آپ مجھے رکھنا چاہتے ہیں یہاں پر. فیض صاحب ایک پروفیشنل سولجر ہیں, انہوں نے جو کچھ صحیح یا غلط کیا تاریخ کی اب امانت ہے, وہ بھی انہوں نے ان دی لائن آف ڈیوٹی ہی کیا, ٹھیک ہے. اور میری اطلاع کے مطابق فیض حمید خود یہ چاہ رہے ہیں کہ اب انہیں مزید اس میں گھسیٹا نہ جائے, انہیں مزید نہ سوائل کیا جائے, سمیئر کیا جائے.
اور دوسری بات میں آپ سے عرض کروں کہ جو افواہ ساز فیکٹریاں، آپ کو پتہ ہے نا کہ جب معاملات بائی بک نہ ہو رہے ہوں تو پھر افواہیں پھیلا کرتی ہیں، جو کسی ملک کے لیے بھی اچھی بات نہیں ہوتی. تو اس میں سے ایک افواہ یہ ہے کہ نام دیے گئے تھے 3 کہ یہ ہم پوسٹنگز کر رہے ہیں، اور وزیر اعظم کو بتایا گیا تھا. وہ کور کمانڈرز میٹنگ کے اگلے دن جو ملاقات ہوئی ہے اس میں بتایا گیا ہے. آفٹر تھاٹ، چونکہ سم ہاؤ پرائم منسٹر ریئلائزڈ کہ یہ تو کچھ ٹھیک نہیں چیزیں جا رہی. وزیر اعظم کو یہ ممکن نہیں ہے کہ جو 3 کور کمانڈرز کی پوسٹنگ تھی اس کے بارے میں وہ گئے. اس ملاقات کا ایکسپریس پرپز یہ تھا کہ کور کمانڈر کانفرنس کے جو فیصلے آپ جانتے ہیں نا کہ ود ان آرمی جو یہ پریروگیٹو ہے آرمی چیف کا. اس میں جو ایک الجھن آ گئی ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایس آئی کا چیف چونکہ رپورٹ کرتا تھا، کچھ اس کا نوٹیفیکیشن پرائم منسٹر نے کرنا ہے، لیکن آرمی چیف کو لیفٹیننٹ جنرلز کی پوسٹنگز اور ٹرانسفر سے کیسے روکا جا سکتا ہے؟ وہ تو ان کی اتھارٹی ہے، ان کا پریروگیٹو ہے. تو یہ ٹکراؤ پیدا ہوا ہے. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ وزیر اعظم کو بتایا گیا ہے. اور میں آپ سے ایک اور بات بھی عرض کروں، یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے. جب ایک صاحب کو ایکسپریس مینڈیٹ آف دا پیپل کے بغیر پرائم منسٹر بنا دیا جائے تو دوسروں کے اندر بھی تو خواہش ابھرتی ہے نا کہ بھائی اگر یہ بن سکتا ہے تو ہم کون سا کو جو ہے وہ کسی سے کم ہیں. تو اس موقع پہ بہت سلیقے سے یہ سیاستدان بڑے انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں، بڑا باریک کاروبار ہوتا ہے ان کا. پنجابی میں ہم 2 لفظ بولتے ہیں، حجاں سے چکا. ایجنٹ پروکیچر کا رول، کسی کو اٹھانا، کسی کو گرانا، کسی کی ٹانگ کھینچنا، کسی کی خوشامد کر کے بھی اس کا بیڑا گرک کیا جاتا ہے. جو پاس بیٹھے ہوئے لوگ بیٹھے یہ کہہ رہے ہوں کہ جناب آپ جو ہے نا وہ چاہیں تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، آپ کے پاس یہ بھی اختیار ہے. یہ تو لوگوں کا پوری زندگی اس فن لطیف کے سیکھنے میں گزرتی ہے نا کہ کسی کے غبارے میں ہوا کیسے بھری جاتی ہے. تو اس سے کچھ فرق تو پڑتا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح سے ہوا ہو. مجھے زیادہ امکان یہی لگتا ہے کہ عمران خان صاحب اس وقت اس موڈ میں ہیں جس موڈ میں شبلی نے شبلی فراز جب وزیر اطلاعات تھے تو ضمنی الیکشن سے پہلے کہا تھا کہ یہ الیکشن تو ہمیں جیتنا ہے اور ہم پرواہ نہیں کریں گے کہ یہ ہم اس کے لیے وہ ضمنی الیکشن تھا. تو یہ ضمنی الیکشن تو ہم نے جیتنا ہے اور ہم اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے کہ ہمیں اس کے لیے کون سے حربے آزمانا پڑتے ہیں. تو اس کا اچھا، اور اس پہ ایسی غلط بات کہی گئی، غیر قانونی، غیر اخلاقی، ناجائز، انکانسٹیٹیوشنل. الیکشن جیتنا کسی سیاسی جماعت کا حق تو نہیں ہوتا نا. لوگوں نے ووٹ دینا تو آپ الیکشن جیتیں گے نا. آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ کوئی بھی حربے آزمانا پڑے؟ تو اس پہ وزیر اعظم سے کوئی رسپانس نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قسم کا مائنڈ سیٹ اس ایسی سیاسی جماعت میں جو ہے ہی بھارمتی کا کنبہ، جس میں جو ہے وہ اس طرح کے لوگ جو ہے وہ ٹرن کوٹس جو ہے وہ جمع کیے گئے ہیں. اوکے وجاہت صاحب، آخری سوال آپ سے یہ ہوگا کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں اب یہ جو الیکشن ہوگا؟ 2 ضمنی سوال ایک کو بنا لیجیے اس کو. ایک تو یہ کہ کیا حکومت جو ہے یہ 2 سال نکال پائے گی اس سچویشن کے بعد کہ اب نئے ڈی جی آئیں گے اور جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں؟ تو اس سچویشن میں ایک تو یہ، اور سر اس کے ساتھ ایک اور یہ سوال کہ جو یہ اگلا الیکشن آ رہا ہے اس میں کیا جو موجودہ حکومت ہے پی ٹی آئی وہ اسی طریقے سے جیت پائے گی یا دوبارہ اقتدار میں آنے کی جو بات ہو رہی تھی یہی والی آئے گی پارٹی اقتدار میں؟ نہیں آئے گی. جو پہلے اقتدار میں لائے تھے وہ بھی نہیں چاہیں گے. اگر انہوں نے 10% بھی پرفارمنس دے لی ہوتی، ڈیلیور کر رہے تھا کسی ایک فرنٹ پہ. انہوں نے ملک کو تو جو ڈیمیج کیا سو کیا اس حکومت نے. انہوں نے جو ہے وہ اپنے بینیفیکٹرز کو بھی ڈیمیج کیا ہے اور کوئی نہیں چاہے گا. دیکھیے میں تفصیل میں نہیں جا رہا. ہمارے جو 4 ڈکٹیٹر آئے اور پھر گئے نا، جب وہ گئے تو اس لیے نہیں گئے کہ ہم لوگوں نے کوڑے بہت کھا لیے تھے اور جلیں بہت کاٹ لی تھی.
وہ اس لیے گئے کہ ایٹ اے سرٹن اسٹیج ڈکٹیٹر کا جو ذاتی ایجنڈا ہے وہ انسٹیٹیوشنل انٹرسٹ پہ حاوی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. I don't want to name any names, but just look at what happened in 69, 71, and so on and so forth. آگے مزید تفصیل میں کیا جانا، آپ جانتے ہیں، یہ ہماری تاریخ ہے. سو میرا نہیں خیال کہ اب اس لیکن سر اگر ای وی ایم مشین کے ذریعے ہوا تب بھی نہیں؟ ای وی ایم مشین کام نہیں کرے گی الیکشن میں یہ آپ سے عرض کیے دوں. الیکشن 22 میں ہو یا 23 میں ہو، اس صورت میں اپوزیشن نہ صرف یہ کہ ایک عام میس بائیک آؤٹ کرے گی، کوئی سیاسی جماعت اس حکومت کے ہوتے ہوئے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی، اور وہ صرف بائیک آؤٹ نہیں کریں گے، وہ سڑک پہ آئیں گے. اینڈ اٹ ول بی اے کرائسس وچ پاکستان کین ناٹ افورڈ. سو forget about electronic voting machine. یہ کوئی کسی عامل بابا کے کمرے میں رکھا ہوا، حجرے میں رکھا ہوا مٹکا نہیں ہے جس میں سے جو ہے وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین نکال لیں کوئی روحانیت کے بل پہ. اس ملک میں ایک سیاسی روایت ہے، اور اس ملک میں بڑی اسٹرانگ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اور ان کے بڑے اسٹرانگ ہولز بھی ہیں، اور معاف کیجیے گا ان میں سے کوئی ایسا بھی نہیں ہے جس کو جو ہے وہ راولپنڈی کا راستہ نہ آتا. ٹھیک. وجاز صاحب، میں نے آپ سے یہ بھی پوچھا تھا کہ کیا یہ حکومت یہ 2 سال مکمل جو باقی رہ گئے ہیں ٹرم پوری کرے گی، یا درمیان میں آپ کو لگتا ہے کچھ اور ہو جائے گا، یا وزیر اعظم خود سے اسمبلیاں توڑ دیں گے؟ یہ اس میں کیا سچویشن نظر آ رہی ہے؟ So anything is possible. It's pretty unpredictable. But two roads diverge from here. I see there's a possibility that we may have somewhat transparent and smoother interregnum ahead. This is likelihood come hai. Or we may head for very, very serious crisis. کیونکہ یہ ملکی جو صورتحال ہے، جو معیشت کی صورتحال ہے، جو گلوبل سچویشن ہے، وہ اس کی اجازت نہیں دیتے کہ ہم اپنے سر پہ جو ہے وہ ایک نیا کرائسس جو ہے وہ لے لیں. یہ مجھے نہیں معلوم کہ عمران خان صاحب نے ویسے سوچا کیا ہے سب کرتے ہوئے. ٹھیک، بہت بہت شکریہ وجاز صاحب، آپ کی قیمتی وقت کا. تھینک یو سو مچ کہ آپ نے میرے پروگرام میں آپ آئے. تھینک یو. تھینکس اے لاٹ.